آج ہماری محفل میں ڈاکٹر قمر جواد صاحبہ موجود ہیں. پاکستان کی جو کازمیٹولوجسٹ کی دنیا ہے اس کا ایک بہت بڑا نام, بڑا معتبر اور سرٹیفائیڈ نام, یو ایس بورڈ آف کازمیٹولوجی اور یو کے بورڈ آف کازمیٹولوجی, پتہ نہیں کیڑے کیڑے بورڈ آف کازمیٹولوجی دنیا بھر میں جتنے ہیں. تو اگر اردو کیا جائے کازمیٹولوجی کا تو ماہر آرائشیات بنتا ہے کہ ماہر سجاوٹیات, جو بھی ہے بہرحال. تو بندہ انسانوں کو خوبصورت بناتی ہیں اور صحت مند بناتی ہیں, صرف خوبصورت نہیں بلکہ صحت مند بھی بناتی ہیں, ہیلدی بھی رکھتی ہیں. تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے نا ببو جی, وہ ہے جس کی وجہ سے ہم سر پہ ٹوپی رکھتے ہیں بعض دفعہ اور کنگھی آہستہ کرتے ہیں, تولیہ آہستہ رگڑتے ہیں, اور وہ ہے جناب گنج پن. ایک چیز مس کر گئے آپ, وہ جڑا بال ادھر لن چوکے ادھر سٹ لے, یعنی 18-20 بال ہوتے ہیں وہ پھیلانا ایک ایک, اور بالوں کے نمبر یاد ہوتے ہیں. بھئی میرا بال نمبر 13 ڈگ پہ ہے جی, اور اتنی کیئر کرتے ہیں کوئی ایک ادھا ڈگ جاوے تو انہوں نے اٹیک ٹائپ ہو جاتا ہے. میں اپنے دوست نے کہا, میں کہا یار تو کتنا ٹیکنیکل آدمی ہے, تیرے 13-14 بال نے تو ترتیب کیسی سونی کی تھی. ہاں نمبر لکھوائے ہوتے ہیں. ہاں جی, ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ کیا ہے یہ, اس میں متس کیا ہیں, اس کی ریالٹیز کیا ہیں, آج ہمیں کھل کے بتا ہی دیں. یہ جو بازار میں نت نئے تیل بکتے ہیں اور اس دعوے کے ساتھ کہ جناب اگر بال نہ اگیں دوبارہ تو پیسے واپس, اور دوبارہ اگر بال تو نہیں اگتے تو جب ہم دوبارہ اسی نمبر پہ کال کرتے ہیں تو جواب ایک ہی آتا ہے, اور اتھینٹک جواب ہوتا ہے, not responding at the moment. آپ کے مطلوبہ نمبر سے آپ کبھی بھی جواب پلیز ٹرائی ادر آئل. ڈاکٹر صاحب میں اس لیے یہ سوال خاص طور پہ پوچھ رہا ہوں کہ پچھلے دنوں ہمارے جو وکی صاحب دا گریٹ ہیں, ان کو کسی نے کوئی آئل گفٹ کیا ہے جو کہتے ہیں کہ جی وکی صاحب محسوس کر رہے ہیں کہ ان کے سر پہ جو بال ہیں پیچھے وہ دوبارہ اگنا شروع ہو گئے ہیں. اب ایک دن کہتا ہے بال ہے, کہتا ہے نہیں یار کدی مینوں وال لگتا ہے کدی پھنسیاں لگ دی, اب پتہ نہیں کیا اگ رہا ہے. آپ بتائیں ہمیں وضاحت. ہم ان کو اپنے شو میں بھی لے کر آئیں گے, ان کو بھی لے کر آئیں گے جب یہ کنفرم ہو جائے گا کہ وہ بال ہی ہیں, پھنسیاں نہیں ہیں. لیکن سر اس سے پہلے مجھے بھی پھر چیک اپ کرنا پڑے گا, وکی صاحب کا یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ پھنسیاں ہیں یا پھر بال ہیں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, یہ دیکھ لیں. نہیں ایسے تو نہیں نہیں لگے گا کہ میں تسلیم آباد سے واڑ لائے. پراپر ایگزامینیشن ہونا ضروری ہے نا. دیکھیں پراپر ایگزامینیشن ہوگا تو پتہ چلے گا. سر دیکھیں آئل جتنے بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں یا اس کے لیے جتنے بھی لوگ دعوے کرتے ہیں کہ آئل جو ہمارا ہے اس سے آپ کے 100% بال آئیں گے, 100% کچھ بھی پاسبل نہیں ہے آج کل کی دنیا میں. لیکن ہم اپنی چیز کو زیادہ اچھے سے بیچنے کے لیے یا اپنی چیز کو زیادہ اچھے سے اس کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے ایسی باتیں کر سکتے ہیں. جو بھی آئل ہیں نیچرلی, جو آئل بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں یا وہ آئل جو پرانے کبھی یوز ہوتے تھے, جیسے کہ کیسٹر آئل بہت مشہور ہے اس کام کے لیے کہ وہ آپ کے بالوں کی گروتھ کرتا ہے. ارنڈی کا تیل ہوتا ہے جسے ہم کیسٹر آئل میں خیال میں سب نے بہت مشہور اس کو کیسٹر آئل کے نام سے ہی سنا ہوگا. اس سے پروون ہے, لائک اس سے گروتھ ہوتی ہے. اس سے آپ بہت مشہور خاص طور پہ فیمیلز نے سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ آئی بروز کے بالوں کے لیے, پلکوں کے لیے, لیشز جنہیں بڑی کرنی ہوتی ہے, بچوں کو ایون ہمارے تو امائیں اپنے دور میں, یا مطلب میرے بیٹے کو بھی میری اماں نے لگایا ہے کافی جب وہ پیدا ہوا تھا, تو اس کو آئی بروز کے لیے اور لیشز کے لیے انہیں لگائے جاتے ہیں اور اس سے گروتھ ہوتی ہے بالوں کی. جیسے کیسٹر آئل ہے, آلیو آئل ہے, کوکونٹ آئل ہے, سرسوں کا تیل ہے, یہ وہ سب چیزیں ہیں جو اگر سرسوں کا تیل تو مائیں اتنا لگایا کرتی تھی کہ کوئی 20-25 دن بعد باقاعدہ سر پہ ساگ اگایا کرتا تھا. بچہ پھڑیا سلپ ہو جاتا سی, ہتھوں کدھر گیا. نہیں سکول جاندے ادھر اتنے تیری نکلتے نگاہ لوا جاندی سی, اور یہ بڑی امارت کی علامت سمجھی جاندی سی. وہ جناب علی بڑا امیراں دا منڈا, وہ تو تیل چھوڑ ڈیا ہوندا یار, تیل چھوڑنے یہ امارت کا تھی. ارے میرا کلاس فیلو سی, انہوں ڈیلی ٹیچر کہندے سانو تیری ماں نے تینوں چوپڑ کے بھیجے ہیں, مطلب اینا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ آپ بتا رہی ہیں کہ جو آئلز ہیں مختلف وہ اپنا ایفیکٹ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے,
پھر اس میں نقصان کیا ہے کہ اگر بعض کوئی، یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا آئل نہیں ہے جو میجیکل یا جادوئی ایفیکٹ رکھتا ہو؟ سر جادو نہیں ہوتا، ان آئلز کے اندر کچھ ایسے کیمیکلز ملائے جاتے ہیں. میں کسی کو بھی غلط نہیں کہہ رہی، نہ ہی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے وہ چیز 2 نمبر ہی تیار کی ہوگی. کھل کے بات کریں، ڈاکٹر یہ میری اوتھینٹک رائے ہے. ایگزیکٹلی بینگ اے ڈاکٹر یہ میری اس میں ایڈوائز بھی لوگوں کو میں دینا چاہتی ہوں کہ میجک کچھ نہیں ہوتا، اس میں کہیں نہ کہیں ایسی ہی چیزیں شامل ہوتی ہیں جو میڈیکیٹڈ ہوتی ہیں، بٹ ان کی کنسنٹریشن اگر ہم اس چیز کو 3 مہینے میں کہتے ہیں کہ آپ کے بال آ جائیں گے تو وہ کچھ ایسی چیزیں اس میں ملاتے ہیں، اس کی کنسنٹریشن اتنی تیز کر دیتے ہیں. جیسے اسٹیرائڈ کا نام آپ سب نے بہت سنا ہوگا. اسٹیرائڈ میجیکل ہے، چاہے اسے رنگ گورا کرنا ہو، چاہے آپ کے بال لمبے کرنے ہوں، چاہے کوئی اور کام. ایون دو مرتے ہوئے پیشنٹ کو بھی ہم اسٹیرائڈز لگاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس میں زندگی کی رمق آ جاتی ہے. سو اسٹیرائڈز میجیکل ہے نو ڈاؤٹ، بٹ اسٹیرائڈز کے جتنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس کے لیے اگر ٹاپیکل یعنی لگانے والی چیزیں تو کنسنٹریشن کا دھیان رکھنا پڑتا ہے، اگر کھانے والی ہے تو ڈوز کا دھیان رکھنا پڑتا ہے. اور وہ جو کنسنٹریشن ہے وہ ایک ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے، خاص طور پہ جیسے عام، بلکہ دوائی کی جو مقدار ہے وہ بھی ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے. لیکن جب بات ہوتی ہے اسٹیرائڈ کی تو پھر آپ کو بہت زیادہ محتاط ہو جانا چاہیے کہ یہ صرف ڈاکٹر کا ہی کام ہے کہ وہ بتائے کہ ہاؤ ٹو یوز اور کتنا لگانا ہے، کب تک لگانا ہے. تو یہ جو میجکس ہے نا، جو میجیکل دعوے ہوتے ہیں سم ہاؤ اس میں اسٹیرائڈ شامل ہو سکتا ہے. میناکسیڈل بہت اچھا ہے، بہت فیملیئر ہے، لوگوں نے اکثر نام سنا 20 سال سے چل رہا ہے. میناکسیڈل 0.2 لکھا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی، تو وہ کنسنٹریشن بھی دیکھنی پڑتی ہے. میناکسیڈل آپ کو 0.2% دیا جا رہا ہے، یہ اس کی کنسنٹریشن بہت زیادہ دی جا رہی ہے. ہم اپنے پیشنٹس کو دیتے ہیں زیادہ مقدار میں بھی، لیکن وہ اکارڈنگ ٹو پیشنٹ کنڈیشن. اور اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہیں؟ اگر کوئی بندہ آئل میں میناکسیڈل فرض کرے اور اسٹیرائڈز بھی دے رہے ہیں، اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہیں؟ بال اگر اگاتے ہیں وہ کام تو پورا ہو گیا. تو جس اسکن پر آپ اسٹیرائڈ لگا رہے ہیں، چاہے وہ فیس کی اسکن ہو، چاہے وہ آپ کی اسکیلپ کی اسکن ہو، وہ اسکن وہاں سے ڈیمپ کر جاتی ہے، وہ اسکن وہاں سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایٹروفی ہماری زبان میں اسے کہا جاتا ہے. آپ کو فیل ہوگا کیا کہا جاتا ہے؟ ایٹروفی آف اسکن. ہائپرٹروفی یعنی ایکسیسو اور ایٹروفی یعنی کہ ختم ہونا اس کا آہستہ آہستہ. تو آپ کی اسکن وہاں سے بیٹھنا شروع ہو جائے گی. تو کنسنٹریشن کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے. جیسے الیکشن جیت کے آنے والے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو بٹھا دیا گیا تھا. اسکن بیٹھ جاتی ہے لیکن اس اسکن کو شاید اٹھانا اتنا ممکن نہیں ہوتا. امیدواروں کو اٹھانا ذرا آسان ہوتا ہے. تو وہ اسکن جو آپ کی بیٹھ گئی ہے وہ آپ کا نقصان ہے. تو ایسے نقصانوں سے پرہیز کیجئے، بیکاز ایک دفعہ کسی بھی باڈی کے پارٹ میں ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، وہ پارٹ وہاں سے ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے، تو ضروری نہیں کہ ہم اسے ریکور کر سکیں، ایون دو میڈیکیٹڈ ٹریٹمنٹ کے باوجود بھی. تو ایسے تیل آپ لگائیں، میں منع نہیں کرتی، اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ اوریجنل تیل لگا لیں. اوریجنل کیسٹر آئل لگائیں، اوریجنل سرسوں کا تیل لگائیں، اوریجنل کوکونٹ آئل لگائیں، کوئی منع نہیں کر رہا. آپ کوئی بھی تیل جو آپ نے لگانا ہے اس کا طریقہ صرف یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اوور نائٹ لگانا ہے، یا تو صرف اگلے دن شاور لے لینا ہے، اور یا پھر آپ نے 2 گھنٹے پہلے لگانا ہے نہانے سے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہوگی آئلز کی بات. اب آپ آ جائیں دور جدید کی میڈیکیشن ہے، ٹریٹمنٹس ہے، اس میں ایک بہت نام سنا جا رہا ہے تواتر کے ساتھ. میں نے بھی اس کا ایک میسج کہیں ریکارڈ کروایا تھا، میرے بچے نے کروایا تو وہ بڑا پاپولر ہوا تھا. وہ ہے پی آر پی. پی آر پی کتنی افیکٹو ہے؟ یہ علاج ہے، یہ کیور ہے، یہ مطلب بچاؤ ہے، کیا ہے یہ؟ اس سے رک سکتے ہیں کہ گرے ہوئے بال اگاتے ہیں؟ بالکل پریکٹیکل ایکچوئل سچویشن کیا ہے پی آر پی؟ دیکھیں ایکچوئل سچویشن یہ ہے کہ پی آر پی ایک میجیکل ٹریٹمنٹ ہے ہماری میڈیکل سائنس کی دنیا میں. بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے. اس کے سائیڈ ایفیکٹ صرف تبھی ہو سکتے ہیں جب آپ کسی اتھینٹک بندے سے، اتھینٹک ڈاکٹر سے نہ کروائیں. ادروائز اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے. ابھی جو کرنٹ گائیڈ لائن ہے اس کے مطابق پی آر پی کے جو سیشنز ہیں وہ ہم 6 کرتے ہیں 1 month اپارٹ. ہوتا کیا ہے؟ یہ بیسکلی آپ کے اپنے ہی بلڈ سے ڈرا کیے ہوئے پلازما ہوتا ہے. ہم آپ کا ہی بلڈ ڈرا کرتے ہیں. جس پرسن کی پی آر پی ہونی ہے، جس بندے کی پی آر پی ہونی ہے، اسی کا بلڈ لیں گے، اسے ہم سینٹریفیوج کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو پیوریفائی کرتے ہیں مزید. اور وہ اس میں سے جو ایکسٹرا سیلز ہیں ہمارے اپنے بلڈ کے اندر، جیسے کہتے ہیں عرق نکال لیتے ہیں، اردو میں سمجھ رہے ہیں، عرق نکال لیتے ہیں. اس کو پیوریفائی اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنے بلڈ کے اندر یہ قدرتی طور پہ رکھا ہوا ہے کہ اس میں 9 گروتھ فیکٹرز ہوتے ہیں. تو سیم پلیٹیلیٹس جو کہ پلازما ہم اس کو جب سینٹریفیوج کر کے نکالتے ہیں، جو عرق نکالتے ہیں، وہی ہم آپ کے سر میں انجیکٹ کرتے ہیں.
प्लाज्मा इंजेक्ट होता है डायरेक्टली रूट के अंदर, क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू नहीं पहुंच पा रहा प्रॉपर्ली, आप टॉपिकली उसी जगह पे जाके वो इंजेक्ट कर रहे हैं। इसमें जो सक्सेस रेशो है वो क्या है? सर इसमें अगर मैं अपने पेशेंट्स की आपको खुद ऑब्जर्वेशन बताऊं तो इसमें 100 से लेके और 70% तक सक्सेस रेट है। ऐसे पेशेंट मेरे नहीं, बहुत सारे। सक्सेस को आप क्या डिफाइन करती हैं? बाल गिरने रुक गए या आपका हेयर रीग्रो कर गए? सर दो चीजें हैं इसमें, दो काम होते हैं, एक आपका हेयर फॉल स्टॉप होता है और दूसरा आपकी नई ग्रोथ आती है, नया बाल बनता है, ये दोनों काम होते हैं। और इसे मैं 70% में कहूंगी अगर सिर्फ आपका हेयर फॉल स्टॉप हो रहा है, नया बाल नहीं आ रहा। और 100% मेरे नज़दीक तब होता है जिसमें आपका हेयर फॉल भी स्टॉप होता है और आपका नया बाल भी आता है। मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि ट्रांसप्लांटेशन के लिए बिल्कुल रेडी थे कि उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना है, बट बिकॉज मैं एक ट्रायल ज़रूर देती हूँ पेशेंट्स को 3 सेशंस में। अगर मुझे ये अंदाज़ा हो जाता है पेशेंट का कि पेशेंट के बाल दोबारा आ सकते हैं या नहीं, अगर 3 सेशन में ऐसा मुझे नजर आ रहा होता है तो फिर हम पेशेंट को ट्रांसप्लांटेशन की तरफ नहीं लेके जाते। हम हेयर पीआरपी से ही कोशिश करते हैं कि रीग्रो करवा लें बाल। ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਲਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ बालों के बगैर भी मुसीबत पड़ती है कि वो आज वो बीवी ने देखा कि शौहर के कोट पे कोई बाल नहीं लगा हुआ, तो उसने बीवी ने कहा ये गंजी कौन आ गई तुम्हारी जिंदगी में? ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 12-13 ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 14ਵਾਂ ਵਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੀ? ਮੈਡਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਆ ਅੰਦਾਜ਼ੇ? अब ये 200 डिपेंड करता है। ਇਹ ਭਾਬੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ। मेरा डॉक्टर कमल साहिबा से सवाल है, पहले मेरे बाल इतने खूबसूरत थे कि जुल्फें थी जुल्फें। क्या बात। अच्छा तो अब क्या हो गया है? जी कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने बालों में ना ऐसे उंगलियां भी नहीं फेर सकता। जी प्लीज आप मुझे अपना कैप उतार के बाल दिखाएं अपने। मेरा ख्याल है कि इसका इलाज आप डॉक्टर साहब से ना पूछे, इन जुल्फों का थोड़ा सा डालें मिट्टी का तेल ਔਰ ਵਾਲ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜਨਗੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਫਟਾਫਟ ਬੁਝਾ ਦੇ। ਕੈਸਾ ਤੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਗੋਡੇ ਵਰਗਾ ਸਿਰ ਹੈ।